الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ سبق ہے تو آسان تو ہر سبق ہوتا ہے، لیکن اگر یاد ہو تو ادا اپنے دونوں قسموں کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ آگے ہے قضا۔ قضا کی تعریف بھی تسلیم و مثل الواجب بالامر قضا ہے۔ یہاں پر بھی مصنف کہتے ہیں قضا کی چند اقسام ہے، یعنی 3 قسمیں ہیں۔ قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضاء شبیہ بالادا۔ ایک وہ قضا ہے کہ جس کا مثل معقول ہو، ایسی قضا ہے اس کا مثل معقول ہے، عقل میں آتی ہے۔ دوسری قسم قضا کی وہ ہے جو مثل غیر معقول ہے، اور تیسری قسم ایسی قضا ہے وما هو فی معنی الاداء، ایسی قضا ہے کہ جو قضا ادا کے معنی میں ہے۔ قضاء فی معنی الاداء۔ ماتن نے 3 قسمیں بنا دی قضا کی، جیسے ادا کی 3 قسمیں بنائی تھی۔ شارح نے اعتراض کیا کہ اقسام میں آپس میں تباین ہونا ضروری ہے، اور یہاں اقسام میں تباین نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اعتراض ہے کہ ماتن نے 3 قسمیں بنا دی اور ان میں تباین نہیں ہے، اس لیے کہ جو تیسری قسم ہے وما هو فی معنی الاداء، یہ قضا بمثل معقول و مثل غیر معقول دونوں کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، تباین نہیں ہو رہا، حالانکہ تباین ضروری ہے۔ کیسے جمع ہو رہی ہے؟ ایک وہ قضا ہے جس کی مثل عقل میں آتی ہو، دوسری وہ قضا ہے جس کا مثل عقل میں نہ آتی ہو، تیسری وہ قضا ہے جو ادا کے معنی میں ہے۔ اب ہم اس قضا کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ بمثل معقول ہے یا بمثل غیر معقول ہے۔ اس میں ادائیگی والے معنی تو ہے، لیکن یہ قضا کون سی قضا ہے؟ اگر اس کی قضا ایسی ہے کہ اس کا مثل عقل میں آتی ہے تو یہ تو قضا بمثل معقول کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، اور اگر یہ اس کا مثل عقل میں نہیں آتا، غیر مدرک بالقیاس ہے، تو پھر یہ قضا بمثل غیر معقول کے ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ تو جو تیسری قسم ہے یہ پہلے دو میں سے ایک کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، حالانکہ اقسام کا آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ تباین ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شارح نے کہا کہ قضا کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ قضاء محض جس میں ادائیگی کے معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً یہ ادا کے مشابہ ہو، اور نہ یہ حکماً اس میں ادائیگی کا معنی ہو، بالکل ادا کے ساتھ اس میں کوئی معنی نہ ہو ادا کا۔ اور دوسرا وہ قضا جس میں ادائیگی کا جو ادا کے معنی میں ہے۔ پھر جو قضاء محض ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، قضاء بمثل معقول، اور دوسری قسم ہے قضاء بمثل غیر معقول۔ اب اگر یہ تیسری قسم ہے، یہ اگر قضاء بمثل معقول یا مثل غیر معقول کے ساتھ جمع ہو رہی ہے تو ان کی اقسام میں داخل نہیں ہے۔ جب اس کی اقسام میں داخل نہیں ہے تو جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ یہ قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضاء محض اور وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے، قضاء محض سے مراد ہے کہ جس میں ادائیگی کا معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً نہ حکماً، اور قضا جو ادا کے معنی میں ہے وہ ہے کہ جو اس کے برخلاف ہو، ان جس میں ادا کے معنی یا حقیقتاً ہو اور یا حکماً ہو۔
وہ ہو جائے گی قضا بمثل قضا بمعنی الادا۔ اور قضاء محض کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، ایسی قضا ہے کہ اس کا مثل کا ادراک عقل کر سکتا ہے، اگر شریعت نہ بھی آتی، شریعت وارد نہ بھی ہوتی، تب بھی وہ قضا ایسی ہے کہ عقل حکم کرتی ہے کہ ہاں یہ اس کا مثل ہے، یہ اس کا مثل ہے۔ مثل کا معنی ہے الاتحاد فی النوع، یہ اس کا مثل ہے، تو مثل کہتے ہیں یا مماثلت کہتے ہیں الاتحاد فی النوع، دو چیزوں کا نوع ایک ہونا، نوع میں متحد ہونا، دونوں کا نوع ایک ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم ہے نوعکم، تیری اور میری نوع ایک ہے، تو جو دو چیزیں نوع میں ایک ہو اس کو کہتے ہیں مثل۔ اور قضا بمثل غیر معقول وہ قضا ہے کہ جس کا مثل، اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتا، عقل اس کے مماثلت کے ادراک سے عاجز ہے، لیکن عقل اس کی نفی بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا عقل کہ یہ تو اس کا مثل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کا مثل نہیں ہے، نفی نہیں کرتا، بلکہ عقل اس کے مثلیت کے ادراک کے سے قاصر ہے، عاجز ہے، عقل میں اس کی مثلیت آتی نہیں ہے۔ شریعت نے کہا یہ اس کا مثل ہے، شریعت نے کہا یہ اس کا کیا ہے، مثل ہے، تو عقل ادراک کرنے سے عاجز ہو، نہ کہ عقل انکار کرتی ہو، نفی کرتی ہو، نفی نہیں کرتی، اس لیے کہ جب شریعت نے اس کو مثل قرار دیا تو عقل بھی تو شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے، قیاس حجت ہے، تو اس لیے قیاس اور عقل اس کا انکار نہ کرتی ہو، کیونکہ شریعت کے حجتوں میں تعارض نہیں ہے، شریعت کے حجتوں میں تعارض نہیں ہے، اس لیے عقل انکار تو نہ کرتی ہو لیکن مماثلت کے ادراک کرنے سے عاجز ہو۔ وہ قضا بمثل غیر معقول سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو قضا بمثل غیر معقول ہے، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول، یہ جو قضا بمثل غیر معقول ہے، اس میں بالاتفاق قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے، اس میں قضا کے لیے بالاتفاق سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو پیچھے اختلاف گزرا کہ آیا قضا کا سبب بھی وہی ہے جو ادا والا سبب ہے یا قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے، احناف کہتے ہیں ادا ہی والا سبب قضا کا بھی ہے، جبکہ شوافی حضرات قضا کے لیے سبب جدید کے قائل تھے۔ یہ اس قضا کی بات ہے جو بمثل معقول ہو، جو بمثل معقول ہو، اور جو قضا بمثل غیر معقول ہو اس کے لیے بالاتفاق سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ ادا والی نص اس کے قضا کے لیے سبب نہیں۔ قضا بمثل معقول کی مثال جیسے کالصوم للصوم، کالصوم للصوم، ایک آدمی سے روزہ قضا ہو گیا، کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، تو اب اس کی قضا کرنا روزے سے، یہ روزہ اس روزے جیسا ہے، یہ روزہ اسی روزے جیسا ہے، لہذا روزے کے لیے روزے کی قضا کرنا یہ قضا بمثل ہے، اور یہ مثل عقل میں آتی ہے، یہ مثل عقل میں، اس لیے کہ عقلاً یہ روزہ اسی جیسا ہے، تو اگر شریعت وارد نہ بھی ہوتی تب بھی عقل حکم اور فیصلہ کرتی کہ ہاں روزہ روزے کی طرح ہے، اس لیے روزہ اگر قضا ہو جائے تو اس کے بدلے میں روزہ سے قضا کرنا یہ قضا بمثل معقول ہے۔ اس لیے کہ جو روزہ رکھنے کا حکم تھا وہ واجب ذمے میں برقرار تھا، جو ہی وقت گزر گیا اس نے روزہ نہ رکھ سکا، کسی بھی عذر کی وجہ سے ہو روزہ نہ رکھ سکا، تو اب صاحب حق کا حق فوت نہیں ہوا، ساقط نہیں ہوا، بلکہ وقت گزر جانے کی وجہ سے اس کی فضیلت تو ساقط ہو گئی لیکن وہ فریضہ اپنے حال پر برقرار ہے۔ اس لیے کہ بندے سے صاحب حق کا حق تین صورتوں میں ساقط ہوتا ہے، ایک یہ کہ ادا کر دے تو ذمہ فارغ ہو جائے گا، یا اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، یا یہ کہ صاحب حق اپنا حق خود معاف کرے تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، اور جب روزہ قضا ہو جائے وقت نکل جائے تو عاجز تو ہے نہیں، اس لیے کہ اس کے مثل لانے پر قادر ہے، اور
صاحب حق نے اپنا حق معاف بھی نہیں کیا، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، اور اس کے لوٹانے سے عاجز بھی نہیں ہے، وہ اس کے لوٹانے سے عاجز بھی نہیں ہے۔ جب ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی گئی، صاحب حق نے اپنا حق معاف نہیں کیا، تو پھر روزے کی قضا روزے ہی سے کرے گا، اس کا مثل لا کر۔ اس لیے یہ روزہ روزے کا مثل ہے، تو اس کو کہیں گے یہ قضا بمثل معقول، یہ قضا بمثل معقول ہے۔ قضا بمثل غیر معقول کی مثال جیسے کہ کالفدیۃ لہو، کالفدیۃ للصوم، روزے کے لیے فدیہ دینا۔ ایک آدمی سے روزے قضا ہو گئے، کسی بھی عذر کی بنیاد پر ہو، شیخ فانی ہو، یا ایسے بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ جس سے تندرست ہونے کی زندگی میں کوئی امید نہ ہو، اب روزے نہیں رکھ سکتا، جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، فانی نہیں ہے بلکہ جوان ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ وہ موت تک تندرست نہیں ہو سکتا، تو اب اس کے لیے روزہ تو رکھ نہیں سکتا، اس کو فدیہ دینے کا حکم ہے، اس کے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ تو یہ جو فدیہ ہے، فدیہ کا روزے کا، فدیہ روزے کا مثل ہے، عقلاً نہیں ہے، عقل اس کی مماثلت کے ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روزہ ایک معنوی شے ہے، اعراض میں سے ہے، اور فدیہ ایک جواہر میں سے ہے، جوہر ہے، مال اور شے ہے اور روزہ اور شے ہے، ظاہری طور پر کوئی مناسبت نہیں ہے، ظاہراً دونوں کا کوئی مثل نہیں ہے، ان میں مماثلت نہیں ہے، اور معنن بھی کوئی مماثلت نہیں ہے، معنن بھی کوئی مماثلت۔ دیکھو روزہ آدمی کو بھوکا کر دیتا ہے، روزے میں تجویع النفس ہے، اپنے نفس کو بھوکا مار دینا ہوتا ہے، تجویع النفس، اور فدیہ وہ اشباع النفس ہے، فدیے سے آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ آدمی کو سیر کرتا ہے، روزہ آدمی کو بھوکا کر دیتا ہے، تو روزے میں تجویع النفس ہے، پیٹ کو بھوکا کرنا ہوتا ہے، اور فدیے میں اشباع النفس ہے، لہذا فدیہ روزے کا مثل نہیں ہے کسی بھی صورت میں، نہ ظاہراً ہے اور نہ ہی معنن ہے۔ اس لیے اگر شریعت وارد نہ ہوتی تو عقل اس کے ادراک کرنے سے قاصر ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ جب شیخ فانی ہو یا ایسے بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اور ایسا آدمی روزے نہ رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ شریعت نے روزے کو، فدیے کو روزے کا مثل بنا دیا۔ جی جی، کون بلا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ جاؤ رکھا، جلدی سے آ جاؤ۔ اب فدیہ روزے میں کوئی جوڑ، شریعت نے کہا کہ یہ فدیہ روزے کا مثل ہے، اس لیے ہم مان لیتے ہیں اس کا مثل ہے، وگرنہ عقل میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ شیخ فانی کے لیے فدیہ دینا ہے، کتنا فدیہ دینا ہے؟ نصف سا گندم کا، نصف سا گندم کا، آٹے کا، کشمش کا، اور زبیب اور سویق کا، ستو، نصف سا، یا ایک سا دینا ہے، تمرن، ایک سا تمر ہو یا ایک سا شعیر ہو، جو ہو، یہ ایک سا دینا ہے شیخ فانی کے لیے، شیخ فانی کے لیے دینا ہے۔ شیخ فانی سے کون شیخ مراد ہے؟ فانی، جس کی قوت فنا ہو گئی ہو، جس کی قوت کیا ہو گئی ہو، جو طاقت نہ رکھ سکتا ہو۔ اب اس کے لیے شیخ کا ہونا ضروری نہیں ہے، خیال کرنا، بتا دیا کہ اگر ہے، جوان ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی بیماری کی وجہ سے، اور بیماری سے تندرستی کی امید نہیں ہے، تو اب اس کے لیے بھی فدیہ مقرر ہے، اس لیے کہ وہ موت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شیخ فانی کی بعض حضرات نے تعیین کی ہے عمر کی، اس لیے محشی نے کہا ہے کہ شیخ فانی وہ ہوگا جو 50 سال تک پہنچ جائے، 50 سے جو آگے ہوگا شیخ فانی ہوگا، لہذا اس کی مرضی ہے روزے رکھے یا فدیہ دے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عمر کی تعیین نہیں ہے، عمر کی تعیین، یہ صحیح قول ہے کہ عمر کی تعیین نہیں ہے، بلکہ جس عمر میں بھی آدمی کی قوت فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، روزہ نہ رکھنے پر قادر نہ ہو، تو اس کو ہم شیخ فانی کہیں گے، چاہے وہ 50 ہو یا 80 ہو یا 100 ہو۔
تعینی مدت یہ نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے شیخ فدیے کے لیے، شیخ فانی کے لیے فدیے کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین. طعام فدیۃ، فدیہ ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. آیت سے استدلال کیسے کیا دیکھو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ان پر فدیہ ہے. روزے کی طاقت رکھتے ہیں پھر ان پر فدیہ ہے، مسکین کو کھانا کھلانا. اس آیت سے استدلال شیخ فانی کے لیے اس دو طرح سے استدلال کیا. پہلے استدلال یہ کیا کہ یہاں کلمہ لا مقدر ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ بمعنی لا يُطِيقُونَهُ، یہاں لا کلمہ مقدر ہے. اور قرآن مجید میں ہے بہت سی جگہ پر ایسا ہے کہ لا ذکر نہیں ہے لیکن لا مقدر ہے، اور یا لا ذکر ہے لیکن وہ لا زائدہ ہے، جیسے کہ وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تو وہاں لا تھا لیکن لا زائدہ تھا. اسی طرح بعض جگہ پر ہے لا نہیں ہے لیکن لا مقدر ہوتی ہے، جیسے کہ محشی نے اس کی دو مثالیں دی ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. تو اللہ گمراہ ہونے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے یا گمراہ نہ ہونے کے لیے؟ اس لیے یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہاں لا مقدر ہے، اللہ تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اللہ تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، لا مقدر ہے. اسی طرح دوسری جگہ ہے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے زمین پر پہاڑ ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ اے أَن لَا تَمِيدَ بِكُمْ، تو تاکہ زمین تم کو لے کر حرکت نہ کرے. تو پہاڑ رکھے اسی لیے تاکہ حرکت نہ ہو، اور آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ حرکت ہو، اس لیے یہاں لا مقدر ہے. تو جیسے ان دو جگہوں پر لا مقدر ہے ایسے ہی یہاں پر بھی لا مقدر ہے. علی الذین یطیقون بمعنی لا یطیقون، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے فدیہ ہے. وہ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ یا دوسرا طریقہ استدلال اس آیت سے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ باب افعال سے ہے، اطواق یطیق اطواقتاً، اور باب افعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت سلب ماخذ ہے، سلب ماخذ. تو اب معنی یہ ہو جائے گا وعلی الذین یطیقون وعلی الذین یسلبون طاقتہم، وہ لوگ کہ جن کی طاقت کو کھینچ لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، یعنی جن میں طاقت نہیں ہے، ان پر فدیہ ہے. تو یہاں حمزہ جو ہے یہ سلب ماخذ کے لیے ہے، سلب ماخذ کے لیے. تو اب اس طور پر استدلال ہو جائے گا. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ بعض حضرات نے فرمایا، محشی نے ذکر کیا ہے سید احمد طفیل کے حوالے سے، السید طفیل احمد کے حوالے سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے بتایا جاتا ہے یہ مسئلہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. یہ باب افعال کا حاشیے میں لکھا ہوا ہے سید طفیل احمد البلجرامی، بلگرامی اسی سے ہے بلجرامی. سید طفیل احمد کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ باب افعال کا حمزہ جو کہتے ہیں سلب کے لیے ہے، تو یہ سلب ماخذ والا ہونا باب افعال کے لیے یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے کہ جو فعل بھی باب افعال سے آئے گا اس میں سلب ماخذ والا مادہ ہوگا، خاصیت ہوگی. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سماعی ہے. جن جن افعال میں حمزہ سلب کے لیے آیا ہے انہی کے قائل ہوں گے. ہر فعل جو باب افعال سے آئے اس میں حمزہ سلب کے لیے نہیں ہوتا. کوئی اسلام سمجھ میں آ گیا؟ البتہ شمس الائمہ نے یہ کہا ہے کہ باب افعال کا حمزہ یہ سلب کے لیے ہوتا ہے. شمس الائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ باب افعال کا حمزہ یہ سلب کے لیے ہوتا ہے. اور یہ دو طریقے استدلال سمجھ میں آ گئے. شارح کہتے ہیں اگر ہم اس آیت کو ظاہر پر چھوڑ دیں، نہ لا کو مقدر معنی تعویل کر کے اور نہ یہ حمزے کو سلب کے لیے لے لے، تو پھر یہ اگر آیت کو ہم ظاہر پر چھوڑ دیں گے تو پھر بظاہر یہ آیت پھر منسوخ ہوگی.
اس آیت کا تعلق پھر ابتدائی اسلام سے ہوگا، اور ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے تھے تب ان کے لیے بھی اختیار تھا، چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے۔ تو آیت ظاہر پر رہ جائے گی، تعویل نہیں کریں گے، آیت ظاہر پر رہے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ یہ آیت پھر کیا ہوگی؟ منسوخ، آیت منسوخ ہے۔ تو پھر شیخ فانی کے لیے فدیہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ آیت منسوخ کرو گے۔ اس لیے کہا کہ جو شیخ فانی کے لیے فدیہ کا حکم ہے یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کا تعلق ابتدائی اسلام سے ہے، ابتدائی اسلام سے، اس لیے کہ ابتدائی اسلام میں یہ روزہ ایک ہی مرتبہ میں روزہ فرض نہیں ہوا، بلکہ یہ روزہ تدریجاً ہوا ہے، یہ روزہ تدریجاً فرض ہوا۔ اس لیے محشی نے شارح کے حوالے سے، تفسیر احمدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو روزہ فرض ہوا ہے سب سے پہلا ایک دن کا روزہ فرض تھا، وہ عاشورہ کا۔ عاشورہ کون سا روزہ ہے؟ جی 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ سال میں فرض تھا ابتدا میں، پھر وہ روزہ منسوخ ہو گیا ایام 20 سے، ہر مہینے کے 3 روزوں سے۔ ایام 20 کون سے دن ہوتے ہیں؟ 13، 14، 15۔ ہر مہینے کے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15، ہر مہینے کے اسلامی تاریخ کے ان 3 دنوں سے عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور ہر مہینے میں 3 روزے فرض ہو گئے۔ پھر ایام 20 کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی رمضان کے مہینے سے، رمضان کے مہینے سے فرضیت ایام 20 کی منسوخ ہو گئی۔ البتہ روزے کا اختیار تھا، چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے، جیسے اس آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ جو روزے کی طاقت رکھتے بھی ہیں اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر مسکین کو فدیہ دے۔ تو ایام 20 کے روزے شہر رمضان سے منسوخ ہو گئے، لیکن شہر رمضان اختیاری تھا، چاہے روزہ رکھے یا چاہے روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ پھر یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا بہتر ہے بنسبت فدیہ دینے کے۔ پھر فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس کی وجہ سے یہ اختیار والی صورت بھی منسوخ ہو گئی کہ چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے، یہ اختیار بھی منسوخ ہو گئی۔ لیکن رات کو بھی روزہ فرض ہو گیا، دن کو بھی روزہ رمضان کو فرض تھا اور رات کو بھی روزہ فرض ہو گیا۔ افطاری ہو جاتی، افطاری ہونے کے بعد مغرب اور پھر عشاء کے نماز پڑھ لینے کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا، یعنی سحری ختم ہو گئی، سحری ختم ہو گئی تھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ اگلے دن کے سورج غروب ہو جاتا، تو رات کو بھی روزہ ہوتا اور اگلے دن کو بھی روزہ ہوتا، تو دن اور رات دونوں کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر یہ رات کے روزے یہ منسوخ ہو گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اس آیت سے پھر رات والا روزہ منسوخ ہو گیا، رات کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اب صرف دن کا روزہ برقرار رہا، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک یہ برقرار رہا۔ تو روزہ فرض ہونے میں بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا ایک ہی مرتبہ میں، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً فرض ہوا تاکہ امت اور لوگ اس کے روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ جب عادی ہو گئے تو پھر اب دن کو مستقل طور پر روزہ فرض ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں پھر یہ آیت ابتدائی اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ آیت پھر اگر ظاہر پر چھوڑ دے تو پھر یہ منسوخ ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ منسوخ۔ اور شیخ فانی کے لیے فدیہ کا اس بات وہ اجماع صحابہ ہے، اجماع صحابہ کی وجہ سے شیخ فانی کے لیے فدیہ ثابت ہوگا۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے قضا بمثل غیر معقول، جیسے فدیہ روزے کے لیے۔ تیسری ہے وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے، جیسے تکبیرات العید، قضاء تکبیرات العید فی الرکوع۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے
ایک آدمی جب عید کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچ جائے کہ امام رکوع میں ہو، امام کہاں ہو؟ رکوع میں ہو، تو اس کو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو یہ گمان ہے کہ اگر میں قیام اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر اگر میں تکبیرات کہہ سکتا ہوں کڑے کڑے اور امام رکوع سے نہیں اٹھے گا، رکوع مجھ سے فوت نہیں ہوگا، تو اس کو حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً 3 تکبیرات واجبہ کہہ دے اور پھر رکوع میں جائے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اس کا یہ ظن غالب ہو اگر میں تکبیرات کہوں گا، تکبیرات واجبہ، تو امام مجھ سے رکوع فوت ہو جائے گی، امام رکوع سے نکل جائے گا، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کی تکبیر کہو اور رکوع میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن رکوع میں تسبیحات کے بجائے تکبیرات عید کہو، تکبیرات عید کہو۔ ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ اٹھانا بھی سنت اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا رکوع میں یہ بھی سنت، ایک سنت کی وجہ سے دوسرے سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر ہی تکبیرات عید کو بجا لائے، تکبیرات کہہ لے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو تکبیرات کا محل کون سا ہے؟ رکوع ہے، قیام ہے؟ قیام ہے، لیکن قیام تو فوت ہو گیا، جہاں تکبیرات کہنی تھی وہ جگہ فوت ہو گئی، محل رکوع میں کہا ہے، تو چونکہ یہ رکوع محل تکبیرات کا قیام ہے، وہ رہا نہیں، فوت ہو گیا، رکوع میں چلا گیا، اس لیے تکبیرات قضا ہو گئی، تکبیرات کیا ہو گئی؟ قضا۔ اور رکوع میں چونکہ ادا کر رہا ہے اور رکوع قیام کے مثل ہے، مشابہ ہے، مثل تو نہیں مشابہ ہے، یہ رکوع بھی قیام کے مشابہ ہے، جب اس کی مشابہت ہے قیام کے ساتھ، اس لیے جب رکوع میں تکبیرات کو لائے گا تو یہ ہے تو قضا، کیونکہ محل فوت ہو گیا، لیکن یہ ادا کے مشابہ ہے، اس لیے کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے، اس لیے کہ قیام آدمی کے پورے بدن کے سیدھے ہونے کو کہتے ہیں، اور جب آدمی رکوع میں چلا جائے تو نصف اسفل اپنے حال پر قائم ہے، نصف اعلیٰ جھک گیا، تو آدھا قیام تک باقی ہے، آدھا قیام باقی ہے، اس لیے جب آدھا قیام باقی ہے تو رکوع قیام کی مثل ہے، مشابہ ہے، مثل نہیں مشابہ ہے۔ لہذا جب رکوع کی مشابہت ہے قیام کے ساتھ، اور اگر قیام میں تکبیرات کہتے تو ادا ہوتا کہ قضا ہوتا، اب تک تکبیرات کو قیام میں کہتے تو ادا قضا ادا، تو چونکہ رکوع بھی قیام کے مشابہ ہے اس لیے رکوع میں ادا کرنا گویا کہ ادا ہے، تو قضا ہے محل فوت ہونے کی وجہ سے، قیام نہیں ہے، اور رکوع چونکہ قیام کے مشابہ ہے اس لیے اس میں ادائیگی والا معنی ہے، اس میں ادائیگی والا معنی ہے، اس لیے یہ قضا ہے لیکن ادا کے مشابہ ہے۔ یہی وجہ ہے یہ رکوع قیام کے مشابہ ہے 2 وجہوں سے، ایک وجہ تو یہ کہ نصف اسفل اپنے حال پر قائم ہے، نصف اعلیٰ تو جھک گیا لیکن نصف اسفل وہ اپنے حال پر قائم ہے، ایک وجہ یہ کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے۔ دوسری وجہ مشابہت یہ ہے کہ جو آدمی امام کو رکوع میں پالے تو اس سے قیام بھی ساقط، اس سے قرأت بھی ساقط ہو جاتی ہے، اس سے قرأت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے، اس پر قیام، تکبیر تحریمہ قیاماً کہہ کر رکوع میں جائے تو قیام بھی ساقط ہو گئی اس سے اور قرأت بھی ساقط ہو گئی، لہذا یہ رکوع اس کے قیام اور قرأت دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گویا کہ رکعت پا لی، حالانکہ قیام نہیں کیا، حالانکہ اس نے قرأت نہیں کی، لیکن رکوع میں تھا، تو جو آدمی رکوع میں امام کو پالے وہ رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے، معلوم ہوا یہ رکوع یہ مشابہ ہے کس کے؟ قیام کے مشابہ ہے، قیام کے مشابہ ہے، اس لیے جب اس کے رکوع اور قرأت دونوں قیام اور قرأت دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے، معلوم ہوا رکوع قیام کے مشابہ ہے، ان 2 وجہوں سے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ رکوع میں تکبیرات کو کہہ دے، کیونکہ واجب ہے، تو احتیاط کی بنیاد پر اس تکبیرات کو رکوع میں کہا جائے گا،
تکبیرات ادا کی جائے گی. کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟